توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان۔ بڑے واضح طور پر اللہ نے فرمایا جو لوگ نیک بنتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے اس دنیا ہی میں ان کو بھلائیوں سے نواز دیتا ہے۔ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا ہے، انسان پکا سچا مسلمان بن جائے، نبی کی سنت کا پیروکار بن جائے، شریعت کی پابندی کرنے لگے تو انسان کے ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں، ترقی کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ دوسری آیت سورۃ النحل کی دیکھو، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو تم میں سے جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت، اچھی طرح سے یاد رکھے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس سے بارونق، خوشگوار، نعمتوں والی، عروج و ترقی والی ہم دنیا میں زندگی عطا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے آیت میں آیا آخرت کا بدلہ دنیا کے بدلے سے بہت ہی بہتر ہوگا۔ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر مختلف مقامات پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ دین اسلام اور نیک اعمال، انسان پکا سچا مسلمان بن جائے، نبی کی سنت کا پیروکار بن جائے، شریعت کی پابندی کرنے لگے تو انسان کے ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں، ترقی کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ بہت ساری آیات ہیں لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے سورۃ النحل کی دو آیتیں، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 97 پیش کی ہے۔ آئے نبی علیہ السلام کی حدیث جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ہمارے نبی بشر هذه الامہ، کتنی بڑی بشارت ہے، ہم آج اپنے معاشی حالت کو، اپنے دنیاوی عروج و ترقی کو، ہم ایک روز نامچے جو پیپر نکلتے ہیں ناولوں کی طرح ان سے پڑھ کر کے ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج کا، ترقی کا، مال و دولت کا، خوشحالی کا، سکون کی زندگی کا، مال اور اولاد کے ملنے کا اللہ نے سبب قرار دیا ہے۔ قرآن کی دو آیتیں سنیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے نبی بشر هذه الامہ، یہ امت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے اسے آپ بشارت دے دیں۔ اس کی بشارت دے دیں تو آخرت کی نہیں، آخرت کی بشارت نہیں، دنیا کی بشارت دے دیں۔ بشر هذه الامہ بالثناء والرفعت والتمکین فی البلاد والنصر والدین او کما قال علیہ السلام، اے ہمارے نبی بشر هذه الامہ، یہ جو امت جو آپ کی ہے اس کو آپ خوشخبری سنائیں، آپ اس کو بشارت دیں۔ کس چیز کی بشارت دیں؟ نمبر 1، اللہ تعالی ہمیشہ اس امت کو ترقی کی راہ پر رکھے گا، ہمیشہ اللہ تعالی اس امت کو ترقی دیتا رہے گا، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالی اس کو مال و مال کرتا رہے گا۔ نمبر 2 والرفع، اس امت کو دوسری بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ اگر ایمان پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کریں گے، زوال اس کے قریب تک نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج، رفعت، مقام و مرتبے سے نوازیں گے۔ نمبر 3 والتمکین فی البلاد، اگر ایمان و عمل صالح کرتے رہے تو اس امت کو بشارت سنا دے جس ملک میں رہیں گے اس ملک میں اللہ تعالیٰ ان کے پیر کو اسلام پر مضبوطی سے جما دے گا اور یہ وہاں غالب بن کر کے رہیں گے، ہم ان کو مغلوب نہیں بننے دیں گے۔ نمبر 4 والنصر، آپ ان کو بشارت سنائیں اگر یہ دین اسلام پر پابندی کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرنے لگیں گے تو آپ ان کو چوتھی بشارت سنا دیں۔ اور چوتھی بشارت دوستو یہ ہے کہ والنصر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ان پر مدد کرے گا اور اپنی نصرتوں کا دروازہ ان پر کھول دے گا۔ اور پانچویں بشارت جس چیز کی دی جا رہی ہے، پانچویں چیز
جس کی بشارت دی جا رہی ہے. اللہ رسول فرمایا دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے اپنے نبی کے زبان مبارک سے ہمیں حوصلہ افزائی کا پیغام دیا ہے اور ہر مسلمان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اگر مسلمان بن گئے اور اسلامی احکام پر پابندی کیے سر بلندی تمہیں ہوگی, عروج اور ترقی تمہیں ہوگی, ملک میں غلبہ تمہیں حاصل ہوگا, ہر موقع پر اللہ کی مدد تمہارے اوپر نازل ہوگی اور اس دنیا میں دین اسلام ہم غالب کر دیں گے. لیکن ہم مسلمان سمجھتے ہیں زیادہ نمازی بن گئے تو ہماری بہت ساری چیزیں متاثر ہونے لگتی ہیں. اتنا نمازی نہ بن جاؤ میرے بھائیو. دین کی پابندی, شریعت کی پابندی, یہی ہمارے عروج کا ذریعہ بنتے ہیں. اب ایک چیز اور بتائیں, تیسری چیز. آج تیسری چیز وہ کہ آخر ہم سوچتے ہیں اسلام کی پابندی کریں گے, نبی کی سنت پر عمل کریں گے, شریعت کا اہتمام کریں گے, ہم 100% مسلمان بن جائیں گے تو کہیں کبھی نہیں رہ جائیں گے, ہر نعمت سے محروم ہو جائیں گے. آپ تو یہ سوچتے ہیں, آیا یہی سبب ہے آپ کے پیچھے جانے کا کہ کچھ اور سبب ہے اس کا؟ قرآن کریم سورہ نور سے دیکھو ہمارے زوال کا, ہماری بستی کا, ہماری ذلت کا, ہماری مغلوبیت کا سبب کیا ہے. بہت سارے اسباب ہیں, ابھی صرف 2 اہم اسباب پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں. پہلی چیز جس کی بنا پر دنیا کا مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پسپائی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے مسلمان عروج کے بجائے, ترقی کے بجائے زوال پذیر ہے اور ذلت و رسوائی بڑھتی جا رہی ہے. جو مرد کی جو دوا کی مرض بڑھتا گیا. آج کوئی اصلاح ہمارے اندر عروج اور ترقی کی کوئی راہیں نہیں کھل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کچھ اپنے طرف سے نہیں کرنا چاہتے. رب العالمین نے کیا وجہ بتائی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اور یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اور جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں ہمیشہ دعا کیا پڑھتی ہے؟ انک لا تخلف المیعاد. اللہ آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, رب وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اب ذرا اللہ وعدہ فرما رہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کریں, یہ 2 چیزیں ہیں. تم میں جو ایمان لائے, ایمان کے بعد عمل صالح کریں. عمل صالح کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل صالح نماز. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس زمین کی خلافت اور اس زمین کی حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح والوں کو دیں گے. اس قوم سے زیادہ دنیا میں کوئی ترقی یافتہ نہیں ہوتی, اس قوم سے بڑا عروج کسی قوم کو نہیں حاصل ہوتا جس قوم کو اللہ تعالیٰ حکومت اور بادشاہت عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی بادشاہت ایمان والا تم سے وعدہ کیا ہے, بت پرستوں سے نہیں, شرک والوں سے نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح کی برکت سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت, زمین کی بادشاہت اور حکومت و سلطنت تمہیں عطا کرے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اور کیا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جس دین کو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے وہ دین کون سا دین ہے؟ ایسا نہیں کہ اوپر والے کو چھوڑ کر کے نیچے والوں کے لیے جھکو. اوپر ہاتھ اٹھانے کے بجائے پیشانی رب سے مانگنا ہو تو صرف ہاتھ اٹھاؤ, اور نیچے والوں سے مانگنا ہو تو بیچاری بیٹے کو ہاتھ بھی جھکا دو. افسوس کی بات ہے وہ ایمان, اگر ایمان ہمارے اندر ہے, عمل صالح ہے, تو اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا کرے گا. وہ دین ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے محلے میں, ہمارے اجتماعات میں, ہماری دکانوں میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے بیوی بچوں میں اللہ تعالیٰ اس اسلام کو غالب کر دے گا, اس اسلام کو گاڑ دے گا, اس اسلام کو جمع دے گا. کون سا دین؟ جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا. لیکن شرط ہے, تیسری چیز بڑی اہم ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے ہم تمہارے
دین کو غلبہ کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں حکومت و سلطنت اور خلافت عطا کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، کعب کن کے لیے؟ ایمان لانے والے تو بہت ہیں، کلمہ گو کی کمی نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا ایمان سے بہت سارے لوگ آری ہیں۔ اب آؤ رب العالمین کو سنو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ ان کلمہ پڑھنے والے، ان ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کو اس دنیا میں غلبہ ہم عطا کریں گے، ان کے دین کو جما دیں گے، انہی کی نصرت اور مدد کریں گے۔ کون؟ یعبدوننی، جو صرف میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ضروری ہے، ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں آج امت کے زوال کا اور ترقی کے سارے راستے جو ہمارے لیے بند ہے، اسلام نہیں ہے بلکہ توحید کو چھوڑ کر کے مسلمانوں نے شرک کرنا شروع کیا۔ اس لیے شرک کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ساری ترقی کی راہیں بند کر دیا۔ اور اگر نہ یقین پڑے تو قرآن پاک کی ایک اور سورت اور ایک آیت اور پیش کرتی ہیں، سورۃ الحج۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ہم نے توحید عطا کیا، ہم نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم نے کلمہ کی توفیق نصیب فرمائی، مسلمان ماں کے پیٹ میں رہا، مسلمان ماں کا دودھ پیا اور مسلمان باپ کی کمائی کھایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن مشکل کیا ہے دوستو؟ یاد رکھو، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، توحید کی وجہ سے اس دنیا میں جو ان کو عروج مل رہا تھا اور دنیا میں جہاں جاتے تھے للکار کر کے دشمنوں کو کہتے تھے اے دنیا کے لوگوں سن لو، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بلندی عطا کیا، لیکن جب یہ شرک کرنے لگے، ان کی توحید ختم ہو گئی تو کہاں؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے ترقی دیتے دیتے عروج دیتے دیتے ان کو ترقی دیتے دیتے آسمان تک ہم نے پہنچا دیا تھا، لیکن جب انہوں نے شرک کیا تو اوپر سے ہم نے ان کو ڈھکیل کے پورے بامبے کا گٹر کا ساری گندگی جہاں اکٹھا ہوتی تھی اسی گٹر میں اس کو ہم نے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اب کون سی ترقی کی امید رکھتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ گندگی کے گٹر میں ڈال دے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو نوچ رہے ہیں، اس قدر وہ ہم نے اس کو ذلیل کیا، اس قدر ہم نے اس کو اپنی نصرت سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہ جس طرح سے کوئی مردہ پڑا ہو اور پرندے آ کر اس کو نوچ کھائیں، ایسے شرک کی وجہ سے امت کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی جو قوم چاہتی ہے ان پر ظلم کر لی۔ ہماری ذلت، ہماری پسپائی، ہمارے سوال، ہماری بے عزتی کا سب سے بڑا سبب ہے توحید کا چھوڑنا اور شرک میں مبتلا ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یاد آئی ابھی رمضان کی بات ہے، ہم شرک میں کہاں کہاں تک چلے گئے اور کیسے کیسے مبتلا ہو گئے۔ ایک صحابہ ہے کہنے لگے اللہ اکبر، ذرا دیکھو کیسے کیسے یہ تعویذ میری ہے، ذرا اس کو پڑھ کر کے دکھائیں، یہ کیا لکھا مجھے پڑھنے میں نہیں آتا۔ میں نے پڑھا یا گوس یا ماگوس یا گاگوس یا جرجوس یا فرانسوس، وہ 5 نام تو کنارے کنارے ہے اور بیچ میں چلی قلم سے لکھا ہے یا قطمیر۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا پیچھے والے چھوٹے چھوٹے مشکل کشاں ہیں اور سارے مشکل کشاؤں کا مشکل کشا بیچ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کس طرح سے ترقی کے سارے راستے بند کر دیا؟ کیوں؟ ہم نے توحید کی امانت کو نکال دیا، مسلمان مشرک میں مبتلا ہو گیا۔ ہم نے کہا اچھا واہ، تمہیں ہم کتاب کھولتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیں۔ کتاب کھولا تو پتا چلا چھوٹے چھوٹے نام جو تھے یہ 5 اللہ کے ولیوں کے نام تھے۔ وہ کون سے ہیں؟ اصحاب کہف، جو واقعی سچے ولی تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قلم سے جو لکھا گیا ہے یہ تو ہے اصل میں ان ولیوں کا نام، نیک لوگوں کا، ان نیک نوجوانوں کا
جو غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال بچایا، محفوظ کیا، اور یہ واقعہ پورا کا پورا سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ بیچ والا یوشع قطمیر تھا، 5 تو ولی ہیں، اور یہ 5واں جو سب سے بڑا تھا مشکل کشا، پتا یہ چلا ان 5 ولیوں کا کتا تھا۔ قطمیر ان کے کتے کا نام ہے۔ اب ذرا سوچو ترقی کیسے مسلمانوں کو نصیب ہوگی؟ ذلت تو مسلط ہو چکی ہے، تم نے شرک کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ کو تم نے اگر مشکل کشا پکارنا چھوڑ دیا تو ایسا شیطان کے حوالے اور ایسے پرندے شیطان کی طرح نوچے کہ تم کو کتے کے پاس پہنچا دیے۔ افسوس کی بات ہے، یہ توحید، ہمارا توحید ہم نے چھوڑا۔ آؤ اللہ اکبر۔ ایک صاحب شرک کیسے ہمارے یہاں سے لے کر کے، ابھی تو سنا ہوگا، گلے سے لے کر کے ہاتھ، ہاتھ سے لے کر کے بازو، بازو سے لے کر کے پیر تک میں آج پتا نہیں اس قسم کی تعبیریں بدی ہوئی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ عورتوں کے ماد میں بھی تعویذ کو نصب کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اوپر والے کو نہ پکارا، زندوں کو نہ پکارا، اللہ تعالیٰ سے مانگا نہ تم نے، اور صرف پرچی کے ذریعے ساری مصیبتیں ٹال لینے ہوتے ہو۔ کہنے لگے عجیب سے بات، توحید ہماری کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہنے لگے ہماری بیگم ماشاءاللہ پہلے مانگ نکالتی تھی، مانگ سمجھتے ہیں نا، مانگ نکالتی تھی، ادھر نکالتی ادھر چلی جاتی تھی، ادھر نکالے تو ادھر چلی جائیں، آگے سے نکالے تو سائڈ پر چلی جائے۔ بہت تنگ ہو گئی تو میں نے کہا ڈاکٹر کے ہاں گئے، تیل مالش کچھ لیے؟ کہا نہیں، بہت علاج کیا، کچھ نہیں، فلاں جگہ گئے تو انہوں نے تعویذ دے دی، اور تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بس اہدنا الصراط المستقیم جہاں رکھا اس وقت سے لے کر کے بغیر مانگ نکالے 25 سال ہو گئے، مانگ آج تک ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا گزب کی بات ہے، گزب کی بات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم تم 50 سال کے ہوئے، ہزاروں مرتبہ تو نے پڑھا، 45 برس کی تیری بیوی ہے، 45 سال اس نے پڑھی، لیکن خود تو صراط مستقیم پر نہ آیا۔ تم اور تمہاری بیوی سے زیادہ شریف تو تمہارے بیوی کا بال تھا، کیوں؟ وہ سدھر گیا، وہ سدھر گیا، وہ سیدھا ہو گیا، لیکن تم سیدھے نہ ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو، شرک کئی طرح سے ہمارے اندر آیا، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ہمیں ہر حال میں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر عروج چاہتے ہو، ایک بات اور بتائیں، ہم سارا الہام اور اس پستی کے سارے اسباب کتاب و سنت کی روشنی بتائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی سنت، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک حدیث سن لو۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، پوری حدیث نہیں پڑھتا، محل شاہد پڑھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَتْ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اے لوگوں، میری سنت، میرے حکم، میرے فرمان کی جو مخالفت کرے گا، اور مخالفت 2 طرح کی ہوتی ہے، نہ ماننا اور بدعت ایجاد کرنا، یہ بھی میرے بھائیوں مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری مخالفت کریں گے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ دوسرا سبب ذلت کا، دوستو، دوسرا سبب ہماری ذلت کا اور ہماری رسوائی کا جو ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اس کو بھی ہم بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہے شرک و بدعت، اور دوسری ہے میرے دوستو، دوسری چیز ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ شریعت کی پابندی میں، شریعت کی پابندی میں، کتاب و سنت کی پابندی میں، شریعت کی پابندی، کتاب و سنت کی پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی پابندی میں انسان اپنی توہین سمجھنے لگے۔ آج جو مسلمانوں کا جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے، چاہے ادھر عورتیں، مائیں بہنیں ہو یا مرد، چاہے کرسی پر بیٹھنے والے ہو یا زمین پر، یاد رکھو آج یہ بیماری ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اسلامی حکام پر شریعت کی پابندی کرنے میں ہمارے بہت سارے لوگ اپنی توہین، اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو اللہ کی شریعت، نبی کی سنت کے انسلٹ کرے گا، وہ کبھی اللہ کی نگاہ میں عزت والا نہیں ہو سکتا۔ نہ حدیث یاد آئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنا مقام و مرتبہ اپنی ویلو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معلوم کرے کہ ہماری کیا ویلو کیا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی قدر و قیمت اور دین کی رسول کی اپنے دل میں سوچے اس کے نزدیک کیا ہے۔ جب مسلمانوں نے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہن، ہمارے بہت سارے بچے اور بچیاں یہود اور نصارہ کے طریقے کو اپنانے میں فخر اور عزت سمجھ رہے ہیں اور شریعت اسلامیہ اور نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اپنی توہین اور انسلٹ سمجھتی ہیں، یہ ہماری ذلت کا سبب ہے۔ ورنہ قرآن پاک نے اعلان کیا سورۃ المائدہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، اے لوگوں قیامت تک آنے والے مردوں اور عورتوں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت، ہمارے نبی کی سنت اور شریعت کی پابندی میں کبھی اپنی توہین نہیں سمجھنا، کبھی انسٹ نہیں سمجھنا۔ سب سے بڑے عیسیٰ ہیں، سب سے بڑے ملائکۃ المقربون ہیں، یہ لوگ میری عبادت کرنے میں کبھی اپنی حتک، اپنی توحید اور اپنی انسلٹ نہیں سمجھتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ مثال کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دعوت نامہ، ایک لیٹر لیا اور ایک صحابی کو سفیر بنا کر کے ہرقل کس کو کہتے ہیں؟ روم کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا، ہاں، اس کا جو نائب، جو سمجھا وزیر اعظم جو ہوتا تھا، اس کا لقب تھا ہرقل کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعوت نامہ لے کر کے ایک صحابی کو عمر فاروق نے بھیجا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا، ہرقل کو پتا چل گیا، عظیم روم کو معلوم ہو گیا کہ عمر فاروق کا نمائندہ اور ان کا سفیر آ رہا ہے، اس لیے اس نے سفیر کے استقبال کے لیے سونے کی کرسی بنایا، سونے کی کرسی تیار کرایا۔ جب صحابی رسول نبی علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر رومی سربراہ کے بادشاہ میں گئے، اپنا تخت پر بیٹھا، اٹھ کر کے استقبال کیا اور کرسی پر بیٹھا دیا۔ جب کرسی پر بیٹھے صحابی، وہ کھجور کی گٹھلیوں کا تکیہ، اینٹ اور پتھر کا تکیہ، زمین پر لیٹنے والے، اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھنے والے آج سونے کی کرسی پہ بیٹھنے تو سرک جاتی ہیں۔ وہ ان کو کچھ شکوہ، اتنی عالی شان کرسی ہم سرک جا رہے ہیں۔ اٹھ کر کے دیکھنے لگے تو کہا کہ کیا بات ہے؟ عظیم روم نے ہرقل نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہ کرسی بڑی عجیب و غریب کس چیز کے سرک رہی ہے؟ کہا یہ سونے کی کرسی ہے، اور اے مسلمان سن لے، عمر کا سفیر سن لے، یاد رکھ، آج تک دنیا میں جب سے ہماری حکومت اور سلطنت ہے، آج تک کسی بھی ملک کے سفیر کے لیے ہم نے سونے کی کرسی نہیں بنائی تھی، سب کو ہم نے لکڑی کے کرسی پہ بیٹھائی تھی۔ لیکن آج ہمیں پتا چلا مسلمان سفیر، مسلمان امیر عمر فاروق کا سفیر مدینے سے آ رہا ہے، اجلال اللہ کا، تو ہم تمہارے احترام، تمہاری عزت افزائی کے لیے ہم نے یہ سونے کی کرسی بنائی ہے۔ لیکن صحابی نے کرسی اٹھا کے پھینک دیا، کہا اپنی کرسی واپس لے لو، ہم زمین پر بیٹھیں گے لیکن اللہ کی قسم کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔